الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ علی نور علی الصراط، فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرہ، جو بندہ میری ذات پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے، غفر لہ ذنوب 80 عاما، اللہ کریم اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ مسند الفردوس کی یہ روایت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا برکت والا عظمت والا دن ہے، کثرت سے درود پڑھیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر 80 مرتبہ درود ضرور پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولانا کافی رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور آپ نے جو فضائل اس کے بیان کیے اشعار کی صورت میں، آپ فرماتے ہیں آسیوں جرم کی دوا ہے درود، آسیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حسن اخلاق کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، یعنی جو تم سے تعلق ختم کرے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ فرمایا یہ ہے حسن اخلاق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے۔ میرے نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس آیت کریمہ اور اس حدیث کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ ہم اخلاق کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ حسن اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں، حسن اخلاق صرف کسی کی مدد کرنے کا نام نہیں، حسن اخلاق کسی کو کچھ دے دینے کا نام نہیں، یہ بھی حسن اخلاق میں چیزیں آتی ہیں۔
لیکن حسن اخلاق کی روح کیا ہے کہ انسان اپنے دل سے مسلمان کے کینے کو دور کر لے. کینہ یعنی چھپی ہوئی دشمنی کو. ہمارے دل مسلمانوں کے لیے صاف ہو جائیں. اگر کوئی ہم سے تعلق ختم کرنا چاہے تو ہم اس سے تعلق بچائیں. اگر کوئی ہم سے دور ہونا چاہے تو ہم اسے قریب کریں. اگر کوئی ہمارا حق مارے, ہم پر ظلم کرے, اپنا حق واپس لینے کی کوشش ضرور کریں, لیکن ہم کسی پر ظلم نہ کر بیٹھیں. معاف کرنا, درگزر سے کام لینا, یہ وہ کام ہے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی جو تربیت فرمائی, اچھے اخلاق کے بارے میں, اچھے کردار کے بارے میں, امت کو دین کی دعوت دینے کے بارے میں, دشمنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے, عبادت کی ادائیگی کے معاملات میں, قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں. آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو کتنی آیتیں ایسی ملیں گی جس میں رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تربیت فرمائی ہے, اور تقریباً ایسی کتنی آیتیں ہیں جہاں مفسرین علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اگرچہ خطاب تو نبی کریم علیہ السلام کو ہے, لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے. امت کی تعلیم کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اب یہی آیت کریمہ دیکھیے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 نمبر یہ آیت کریمہ ہے, جس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا خذ العفو, اے پیارے حبیب معاف کرنا اختیار کیجئے. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, تاریخ کو پڑھیے, سیرت کی کتابوں کو پڑھیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے, اس وقت سے آپ پر ظلم و ستم کیا جانا شروع کیا گیا. آپ کے والد کا سایہ گرچہ سر پر نہیں, آپ کے چچا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے والے, آقا کریم علیہ السلام پر پتھر برسانے والے, آقا کریم کے قدموں میں کانٹے بچھانے والے, کریم آقا علیہ السلام کو لہو لہان کرنے والے, آپ کے قتل کے منصوبے بنا کر آپ کے گھر کو گھیرا ڈالنے والے, 3 دن تک غار ثور میں آقا کریم کو رہنا پڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے پیارے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا ہے. آپ کی جان کے دشمن مکہ والے اور مدینہ والے اور کفار و یہود و نصارہ مشرکین جو آپ کو معاذ اللہ ختم کرنے کے در پہ ہیں, کیا کیا ظلم آپ پر نہ کیے گئے. جب 8 سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے, کریم آقا علیہ السلام دوبارہ مکے میں ایک فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں. آپ حدیث کو پڑھ کر دیکھیے, آقا کریم اونٹنی پر سوار ہیں تو سر انور جھکا ہوا ہے, سر انور جھکا ہوا ہے, یہاں تک کہ مبارک سر اونٹنی کے کوہان کو چھو رہا ہے. اس حالت میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے ظاہری طور پر دشمن ہیں, آپ پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں, آپ کے صحابہ کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار کرنے والے ہیں, ان کو قتل کرنے والے ہیں, ان کے بچوں کو یتیم کرنے والے ہیں, ان کی عورتوں کو بیوہ کرنے والے ہیں. لیکن آقا کریم علیہ السلام جب فاتح مکہ کی صورت میں ان دشمنوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. سب کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنے کا وہ منظر تاریخ کبھی نہیں دیکھ سکتی کہ جو جان کے دشمن ہو, جنہوں نے گھر بار چھوڑنے پر ایک 53 سالہ شخص کو, آقا کریم کی ظاہری عمر مبارک 53 سالہ تھی, آپ نبی ہیں, اللہ کا آپ پر احسان ہے, لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو ایک 53 سالہ شخص کو اس کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دینا, ایسے لوگوں کو دوبارہ آ کر معاف کر دینا, کچھ بھی ظلم ان پر نہ کرنا, کچھ بھی سزائیں نہ دینا, یہ معاف کرنے کا, یہ درگزر کرنے کا معاملہ تاریخ نے اگر دیکھا ہے, اس آسمان نے اگر دیکھا ہے, تو وہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت میں دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے
آقا کریم علیہ السلام کی اور آپ کے چاہنے والے قیامت تک کے انسانوں کی، مسلمانوں کی تربیت کیا فرمائی؟ خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کبھی ستایا جائے، تم مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ، تم پریشانیوں میں آ جاؤ، مضمون بیان کر رہا ہوں، اگر تمہیں کبھی تکلیفیں پہنچے تو فرمایا میری تکلیف کو یاد کر لیا کرو، میری تکلیف کو یاد کر لیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور آپ پر سب سے سخت دن کون سا تھا؟ فرمایا جب میں طائف کی طرف گیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے جب طائف میں گیا تو وہاں پر لوگوں نے جو میرے ساتھ جو غلط رویہ اختیار کیا، پتھر مارے گئے، جسم مبارک سے خون بہنے لگا، جو نالین مبارک جوتے مبارک پہنے تھے وہ خون سے بھر جاتے ہیں، جسموں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، ملک الجبال، عرض کرتے ہیں حضور صرف ایک مرتبہ اشارہ کیجئے، یہ دونوں جو پہاڑ ہیں ان کے اطراف میں دونوں کو ملا دیتا ہوں، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی۔ یہ تھا حسن اخلاق، یہ تھا معاف کرنے کا انداز۔ اے میرے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میں اور آپ بھی غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ہم ختم کر دیتے ہیں، کسی نے تکلیف دے دی تعلق ختم کر دیتے ہیں، کوئی ہماری شادی میں نہیں آیا ہمارا اس سے تعلق ختم، کوئی ہمارے باپ کے جنازے پر نہیں آ سکا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کسی نے مصیبت کے وقت میں قرض نہیں دیا آئندہ کے لیے اس سے تعلق ختم، کوئی بیماری میں ہمارے کام نہیں آیا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس نبی کی سیرت، اس کی مبارک زندگی کے بارے میں میرے اور آپ کے بلکہ کائنات کے رب نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک اللہ کے رسول کی مبارک زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، سیرت ہے، نمونہ حیات ہے۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں کسی بھی مقام پر تمہیں رہنمائی چاہیے، نبی پاک کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہم آقا کریم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکے، ہمیں اپنے نبی کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہیں، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ تو پہلی بات جو رب نے اپنے حبیب کو فرمائی خذ العفو، فرمایا معاف کرنا اختیار کرو۔ تو آج آپ اور میں بھی نیت کریں، اگر ہم پر کبھی ظلم ہو، کبھی کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر دے، کچھ دیر کے لیے غصہ آنا فطری عمل ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے کسی نے پان کی پیک پھینک دی، فلیٹس میں رہنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کپڑے باہر گھر والوں نے ڈالے، اوپر سے کسی نے پان کی پیک پھینک دی، کپڑے گندے ہو گئے۔ کبھی کسی نے اوپر سے کوئی چیز پھینکی، نیچے سے راہ گزرتے ہوئے اس کے سر پر آ کر لگی، کپڑے گندے ہو گئے۔ کئی مرتبہ نمازی آ کر اس طرح کے بیچارے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آیا تھا نمازی جمعہ کے دن، اس نے کہا امام صاحب میں بالکل تیار ہو کر آ رہا تھا، کسی نے اوپر سے پان پھینکا، سارے کپڑے گندے، دوبارہ مجھے گھر جانا پڑا، شاید نماز کہہ رہے تھے نکل گئی تھی میری۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو ابھی میں بھی آنے لگا تو گھر والوں نے کل ہی کپڑے کیے تھے تو اوپر سے ساری پان کی بھی کپڑے سارے گندے۔ اب دل سے آ رہا تھا، غصہ ایک دم سے آیا، پھر اپنے آپ کو تھوڑا سمجھایا اور دعا کی، سوچا کہ کہوں گا کہ یار اللہ کا واسطہ اور رحم کیا کرو۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ حسن اخلاق ہمارے لیے ہے، اگر ہم پر چیز آئے ہم صبر کریں، دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاف کرنا اگر ہم اپنی عادت کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ الکریم، اس سے یہ ہوگا معاشرے کے اندر جو ایک افراتفری کا ایک نظام ہے نا، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، اچھائی کی دعوت دو۔ اچھائی کی دعوت اگر ہم دینا شروع کر دیں گے، برائیاں انشاءاللہ خود ہی دم توڑنا شروع ہو جائیں گی۔
انسانی فطرت کیا ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات کا کہتے ہیں، برائی خود بخود پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہے. برائی کو جتنا ہائی لائٹ آپ کرتے ہیں برائی اتنی زیادہ ظاہر ہوتی ہے. اچھائیوں کو عام کر دیں، نیکیوں کو عام کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی کو منع نہ کریں. آپ کے سامنے برائی آئے تو اسے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے منع کریں، زبان سے نہیں کہہ سکتے دل میں برا جانیں. حدیث میں فرمایا یہ کمزور درجے کا ایمان ہے. لیکن زیادہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اچھائیوں کی تعلیم دیں. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ چوری کرتا ہے، وہ بندہ یہ کام کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھتا ہے. آقا کریم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے برائیوں سے دور کر دے گی. اور ایک وقت آیا وہ کہ وہی نمازی جو گناہوں میں مشغول تھا، نماز کی برکت سے گناہ اس سے چھوٹ گئے. آج کئی نمازی یہ کہتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے لوگ پوچھتے جناب یہ عادت نہیں نکلتی، یہ غلط کام نہیں چھوڑتا، وہ کام نہیں نکلتا. تو ایسے سب کی بارگاہ میں عرض کروں گا آپ اچھائیوں کی کو اختیار کریں، انشاءاللہ برائیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی ساری ہی باتیں جو بظاہر پہنچتی ہیں ہم تک ایسی خوبصورت اور علم و حکمت والی باتیں ہیں، یقین جانیے زندگی میں اگر ان باتوں کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے. الحمدللہ ہر روزانہ عصر کے بعد قبلہ امیر اہل سنت کی مبارک کتاب کے ملفوظات امیر اہل سنت، اس سے ایک بات روزانہ میں بیان کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. جو کرنے والے کام ہیں نا، جس سے ہمیں دین کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ ہے، اگر اس میں مشغول ہوں گے نہ کرنے والے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. جو کہتے ہیں بڑے بور گزرتے ہیں دن، پتہ نہیں چلتا کیا کریں، تو ان کے پاس کرنے والے کام نہیں ہیں. کرنے والے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں. نماز کے لیے آتے ہوئے دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، اپنے گھر میں نماز کی دعوت دیں. صبح فجر میں آئیں، گھر والوں کو اٹھا کر آئیں، خود قرآن پڑھیں، دوسروں کو قرآن کی دعوت دیں. تو نیکی کا حکم دینا شروع کر دیں. اور تیسری بات رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. جاہل کون ہے؟ حقیقتاً جاہل وہ بندہ ہے جسے دین کے بارے میں شعور نہیں ہے، جسے دین کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، وہ ہے جاہل آدمی. جو دین والا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. لیکن عموماً ہمارے ہاں اس بندے کو علم والا سمجھا جاتا ہے جو دنیاوی طور پر بڑا پڑھا لکھا ہو، چاہے اسے وضو کا پتہ تک نہ ہو، چاہے غسل کرنے کا طریقہ تک نہ آئے، چاہے نماز درست نہ آئے، چاہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے. یہ پڑھا لکھا نہیں، یہ جاہل آدمی ہے. پڑھا لکھا وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری ترجیح دین ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی ترجیحات دنیا کو بنا لیا ہے. دین کی طرف بلایا جائے کہ جناب دین کی طرف آنے سے پیر تھوڑی بھرتے ہیں. تو اللہ کے بندے کبھی علماء کے قریب آ کر دیکھو، آپ سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، یہ آپ سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ سے اچھی زندگی گزارتے ہیں. سب سے اچھی زندگی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ذہن ان کا ٹینشن فری ہوتا ہے. اگر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کو پرسکون ملیں گے تو علماء ملیں گے جو دین والے ہوں گے. آپ ہو سکتا کہ جناب ہم نے تو فلاں مولوی صاحب کو دیکھا بڑے پریشان تھے، ہم نے تو فلاں کو دیکھا بڑے ٹینشن میں تھے. تو جناب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ جناب صرف دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہوں، وہ دنیا داروں کے چہروں کو دیکھتے ہوں. تو جو دنیا داروں کے پیچھے دین والا بھاگتا ہے اللہ پھر اسے ذلیل ہی کرتا ہے. جو دین والا دین کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کو ٹینشن فری کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر اسے پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کو کچھ آزمایا جاتا ہے، اور اگر اس میں وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت کو پیدا کر دیتا ہے.
الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. میں صرف خالی باتیں نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی دنیا والا ہے، کوئی صرف مالدار بندہ ہے، وہ مالدار ہے جب بھی لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں، اور اس کے بعد جب مال اس کا ختم ہو جائے تو پھر بھی لوگ اس کے آگے پیچھے اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں. لیکن دین والے کو آپ دیکھیں گے، عالم دین ہے، لوگ اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. یہ تو ایک ضمناً بات تھی. جاہلوں سے منہ فرمایا پھیر لو. جو جاہل ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کی نمازوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو آپ کے مذہبی حلیے کے بارے میں کمنٹس پاس کرتے ہیں، جو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو آپ کی تذلیل کرتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو باتیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے منہ نہ لگے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جو اپنے نیک بندوں کی، رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی، اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جب وہ جاہلوں سے، جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، سلام متارکت، کہتے ہیں بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے. اس کے منہ نہیں لگتے. یہ سمپل سی بات ہے. گندگی میں اگر پتھر پھینکیں گے تو گندگی آپ کی طرف بھی آئے گی. تو اس لیے ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے جو بڑبولا ہو، چرب زبان ہو، بات بات پر ایسے عزت خراب کرنے والا ہو. ایسے سے تکرار کرنے کی بجائے عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ بھائی تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، اللہ بھلا کرے، چپ کر کے نکل جائے. ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. روڈ پر چلتے ہوئے گاڑی میں ہے، کسی نے پیچھے سے گاڑی مار دی یا کہ ایک دم سے آگے سے آ گیا، غلطی بھی اسی کی، بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے مقام پر کہیں معذرت چاہتے ہیں بھائی، غلطی اس کی ہے، معذرت آپ کر کے نکل جائیں. ورنہ ایسے جاہل آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آپ کی عزت کو سر عام نیلام کرنا شروع کر دے. تو جاہلوں سے فرمایا منہ پھیر لو. اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد جو ہمیں تعلیم دی وہ بھی 3 باتیں سن لیجئے. آقا کریم نے فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے رشتہ جوڑو. ہمارے خاص طور پر رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، بہت معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، پتہ چلتا ہے میرے بارے میں اس نے یوں کر دیا، میرے برے وقت میں میرا بھائی کام نہیں آیا، میری بہن کھاتی پیتی تھی اس نے میرا خیال نہیں رکھا، میں قرض دار تھا کسی نے میرا کوئی خیال نہیں رکھا، بیمار تھا کوئی میرے قریب نہیں آیا، کسی نے میری بیمار پرسی نہیں کی، مجھے کچھ پیسوں کی ہیلپ نہیں کی. کوئی بات نہیں، غصہ آیا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں، معاف کر دیں. وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس نے آپ کو اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، فلاں تقریب میں آپ کو انوائٹ نہیں کیا، یہ اس کا ظرف تھا. اگر ہم بھی ویسا ہی کریں گے تو پھر دونوں برابر ہو گئے. ایسے معاملات میں اگر خاموشی اختیار کی جائے تو یقین جانیے سامنے والا بندہ خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. خود رشتہ دار بھی پھر کہتے ہیں ہاں یہ بات ہے. بات کو موقع پر کیا جائے تو وہ بات کا اثر ہوتا ہے، بے موقع بات اپنا وزن کھو دیتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. آپ کو کوئی نہیں دیتا نہ دے، اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ دینا شروع کر دیں. دینا شروع کریں گے رب آپ کو اور دینا شروع کرے گا. آپ ہاتھ روکیں گے تو دیکھ لیجئے کہ پھر آپ پر بھی رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. جو آپ کو محروم کرے مقابلہ نہ کریں. آپ کے بچے کو کسی نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، آپ دیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہوگا نا. اگر اس نے نہیں دیا آپ نے بھی نہیں دیا تو پھر آپ کا گلہ بنتا ہی نہیں ہوتا نا. آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کون سا دیا تھا؟ آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ اس نے کون سا بلایا تھا؟ آپ کیوں وہاں نہیں گئے؟ وہ کون سا آیا تھا؟ تو بھائی پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ دونوں ایک جیسے ہی ہوئے تو گلہ کس بات کا ہے؟ گلہ تو یہ آپ کا سچا ہوتا نا، اس نے نہیں کیا آپ نے کر دیا، اس نے نہیں دیا آپ نے دے دیا، وہ نہیں آیا آپ چلے گئے. پھر کسی موقع پر جب خاندان والے دوست اکٹھے ہوں تو پھر کہو یار دیکھو اس نے نہیں کیا تھا لیکن میں پھر بھی گیا تھا، تو آپ کے سپورٹر ہوں گے ہاں واقعی اس نے اچھا کام کیا ہے. تیسری بات آقا کریم نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، معاف کر دو. لیکن جو ظالم ہے وہ یاد رکھے مظلوم کی بد دعا سے آقا کریم نے فرمایا بچو، کیونکہ مظلوم جب رب سے فریاد کرتا ہے تو پھر ظالم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے.
جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں وہ آپ سے مظلوم بدلہ نہیں لے سکتا، وہ مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اس کا کوئی اگرچہ اس کا خیر خواہ نہیں، اس کا مددگار نہیں، لیکن اے ظالم تو یاد رکھ اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے، وہ زبان سے نہیں بھی کہہ رہا، اس کے دل کی آہیں عرش تک جا رہی ہیں۔ اور دیکھ لو پھر رب کی جب پکڑ آتی ہے نا، ان بطش ربک لشدید، یہ قرآن کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ آج تو کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کرتا، آج کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے اسے کون سا پتہ چلا؟ ارے بھول گیا ہوگا، بندہ تو بھول گیا ہوگا، لیکن رب بھولتا نہیں ہے۔ رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ رب کو یاد ان چیزوں سے سب سے رب پاک، رب کو وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بندہ کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔